نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں؟ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے، یعنی اس کی کوئی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے اوپر جس طرح کا گمان رکھتا ہے، میں اسی طرح کے فیصلے کر دیتا ہوں۔ اگر گمان اچھا ہوتا ہے فیصلے بھی اچھے آتے ہیں، اگر بندے کا گمان ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر فیصلے بھی اسی طرح کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد بندے کے لیے کتنا بڑا سہارا ہوتی ہے، اولاد اپنے باپ کے لیے کتنے بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ تو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا اور ادھر سے امتحان آ گیا۔ فرمایا میرے ابراہیم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ، بواد غیر ذی زرع، جہاں پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، یہاں رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں، جہاں آس پاس آبادی کوئی نہیں، ایسی بستی کوئی نہیں جس سے انسان اگر مدد کی ضرورت پڑے تو اس سے کوئی مدد لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے اوپر یقین اتنا مضبوط تھا، بھروسہ اتنا تھا، توکل اتنا تھا کہ میرے اللہ کے اس حکم میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب اپنے معصوم بچے کو بھی لیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لیا، اس وادی میں چھوڑ کے جب واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کس کے کہنے پہ یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام کا یقین بھی اللہ پر کتنا مضبوط تھا، اندازہ لگائیں۔ کیا فرمایا؟ اذن لا یضیعنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ابراہیم اگر ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ میرے دوستو، یہ یقین کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کی بات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یقین کا ان کو صلہ کیا عطا فرمایا۔ اب یہ معصوم سا بچہ جب ایڑیاں رگڑتا ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، اب حضرت حاجرہ جو ہے پانی لینے کے لیے کبھی اس پہاڑی پہ جاتی ہیں، کبھی دوسری پہاڑی پہ جاتی ہیں کہ کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے میں اپنے بچے کو پلا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اب یہ وہ آب زمزم کا پانی ہے جو آج تک پوری دنیا شفا کے طور پہ پی رہی ہے۔ یہ انعام ہے، یہ صلہ ہے۔ جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر گمان اچھا رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک نوجوان کو ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ وہ اس کے پاس آئے، کہنے لگے تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ساری دنیا کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہوں، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ آج میرے دل کے اندر خیال آیا کہ کیا میں اپنے اللہ کو بھی راضی کر پا رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے اگر تیرے دل میں اے نوجوان یہ بات میرے رب نے ڈال دی ہے تو یقین کر لے تیرا اللہ تو اس سے راضی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں نا الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مال بھی خرچ کرتا ہے تو نام و نمود کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں خرچ کرتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وہ کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتا ہے پھر ایک وقت یہ آتا ہے اللہ اس بندے کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا بلند کر دیتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر اللہ بندے سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے بتا تو کیسے راضی ہوگا. پہلے تو بندہ اعمال اس لیے کر رہا تھا نا میرا اللہ راضی ہو جائے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے اللہ بندے سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے بتا تو کیسے راضی ہوگا. میرے دوستو یہ کیفیت جب بندے کی بن جائے, اللہ پر یہ یقین جب بندے کا بن جائے, پھر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات اس بندے کو ملتے ہیں. ایسے بندے کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے, ایسے بندے کے ہاتھوں کو اللہ کبھی خالی نہیں لٹاتے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ 2-4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, پھر اس کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں کرتا, معاذ اللہ ہماری دعائیں تو اللہ سنتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے یقین ہمارا میرے دوستو. ایسا یقین اللہ کو نہیں چاہیے. ایسے یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں کبھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. ایسی دعاؤں کو اللہ رد کر دیتے ہیں میرے دوستو, جو غافل دل کے ساتھ مانگی جائیں اور بے یقینی کے عالم میں مانگی جائیں. یہی تو بات ہے. آپ بچے سے ہی مانگنا سیکھ لیں. آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو نہیں دیکھا, وہ اپنی والدہ سے جب کسی بات پہ ضد کرتا ہے تو وہ اس بات کو منوا نہیں لیتا, اس وقت تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا, اور اس کو بھروسہ ہوتا ہے اپنی والدہ پر, اس کو یقین ہوتا ہے اپنی والدہ پر کہ میں اپنی والدہ سے جو مانگوں گا میری والدہ اس کو پورا کر دے گی, میں جو مانگوں گا میں منوا لوں گا. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یقین بندے کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بندے کو یہ یقین ہو میں اپنے رب سے جو بھی مانگوں گا میں اپنے رب سے منوا لوں گا. میرے اللہ سے میں جو بھی سوال کروں گا میرا اللہ میرے سوال کو پورا کر دیں گے. میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں گا, اللہ میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائیں گے. تو میرے دوستو یہ یقین جب بندے کا پیدا ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں.